بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ۔ آج موقع کی مناسبت سے درس قرآن مجید کی بجائے درس حدیث ہوگا بفضلہ تعالی۔ آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور یہ جو رات آ رہی یہ 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی موجود ہیں اور آپ کے معمولات بھی موجود ہیں۔ تو اس کو رات کو منایا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو غلط طریقے پر مناتے ہیں، جبکہ مسلمان پر یہ بات لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کو، اللہ کے برکت والے دنوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق منائے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس رات کو عبادت میں گزاریں اور اس کے دن کو روزہ رکھیں۔ اور یہ حکم جو ہے یہ فرض نہیں ہو جاتا، یہ حکم آپ کا، یہ جو ایسا کرے گا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو اس کے الٹ کرے گا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کھیل کود میں، عیاشی میں، فضول خرچی میں جو یہ رات گزارے گا، لوگوں کے امن آرام کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ جب اتنے بڑے بم چلائے جاتے ہیں، جب اتنے بڑا شور کیا جاتا ہے پٹاخوں کے ذریعے، تو نمازی کی روح بھی بیزار ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی نہیں لگتا۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اس سے خود بھی پیچھے رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے روکنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس رات کو گزارا، اسی طرح یہ رات مسلمانوں کے ہاں بھی گزرنی چاہیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کے کہ اس کے رات کو قیام کیا کرو، اور ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قیام کا معنی کھڑے ہونا ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت میں رات گزارنا۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس طرف، لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ شاید پچھلے رمضان سے لے کر اب رمضان شریف جو آ رہا ہے نا، درمیان میں انہوں نے کوئی نماز ہی نہ پڑھی ہو، یا کئی نمازیں رہ گئی ہوں۔ وہ اگر آ کے شب برات کو نوافل پڑھیں گے تو یہ روایت اپنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی اپنی کتابوں میں لائے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت
حضرت علی سے بھی منقول ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی، کہ جس بندے کی فرض نمازیں رہ گئی ہوں جب تک وہ ان کی قضائی نہ دے لے ان کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ نفل جو ہیں یہ اضافی عبادت ہے، اس میں نفع ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے فرض پورے ہو گئے۔ سب سے پہلے فرض کا اللہ نے حکم دیا ہے تب فرض ہوا ہے، واجب کا اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم سے واجب ہوا ہے۔ نفل کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نفل کے بارے میں اللہ کا یہ حکم نہیں کہ تم لازمی۔ فرض کے بارے میں تو فرض جو ہے نا، جس کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی قضائی دینا بھی اسی طرح فرض ہوتا ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ لہذا سب سے پہلے نمبر پہ بندے کو اپنے فرض پورے کر لینے چاہیے، اپنے فرضوں کی قضائی دے لینی چاہیے۔ اب میں پورے بالکل یہ واضح طور پر علی وجہ البصیرت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کے فرض نہیں دینے نا وہ نمازاں دے نال قضائیاں دے کرے، نفل چھڑ دے۔ جو علی المرتضیٰ نے فرمایا بھئی آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نفل قبول، ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ نفل قبول ہی نہیں، فرض تمہارے نہیں پہلے پورے کرو۔ لو جی مولوی سانو نفلاں تو روکے نہیں، جی نفلاں تو روکے نہیں، تینوں اس واسطے روکنے کہ تیرے قبول نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کا طریقہ ہے وہ اپنا۔ اس رات بھی آ کے جناب صلاۃ التسبیح پڑھی جا، بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اپنے چچا حضرت عباس کو یہ سکھائی کہ نماز بڑی فضیلت ہے، لیکن جن فرض رہتے ہیں انہیں کوئی نہیں قبول۔ جب فرض آپ کے پورے ہیں پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں، پھر ساری رات عبادت نوافل میں گزاریں، لیکن اگر فرض رہتے ہیں تو پھر فرضوں کو پورا کریں۔ اور بہترین جو عبادت صلاۃ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی دو الفاظ پہلے فرمائے، رات قیام کرو دن روزہ رکھو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اب اس کی رحمت جو ہے وہ بندوں کے قریب ہو جاتی ہے، مطلب اس کا یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ سب سے پہلے بات توبہ کی ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ یعنی عبادت میں بھی جب قیام کرنا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پر توبہ اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کا نام ہے۔ توبہ اللہ اور بندے کے جب گناہ کرتا ہے بندہ، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں تیری نافرمانی کرتا، یا اللہ میں بھول گیا، تو مہربانی فرما مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، فانی اتوب الیہ فی الیوم مئۃ مرۃ، لوگو میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہر دن میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد، حضور گناہوں سے پاک ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ توبہ کرنا عبادت بھی ہے، توبہ کرنا عبادت بھی ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے مانگو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عبادت کے طور پر حضور توبہ کرتے تھے، اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام توبہ کرتے تھے۔
پہلے نمبر پہ اس حدیث میں توبہ کا ذکر آیا کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ اس رات میں اگر کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے توبہ کرنی تاکہ صلح ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، مجھ سے مصیبت میں آپ نے نجات مانگی، میں اس کو نجات عطا کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، مگر شرابی جب تک توبہ نہیں کرتا اس کی معاف نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جادوگر جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے توبہ بڑی ضروری ہے۔ زنا کا عادی جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرابی جب تک شراب نہیں چھوڑ دیتا اس کی توبہ، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس راتوں میں یہ کام کرنے چاہیے، نہ کہ ہاں اور جناب وہ فضول خرچیاں، پیسوں کو آگ لگا دینا۔ یہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اس طرح سختی سے اپنے جو ہے نا اولاد ان کو جو ہے نا وہ منع کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، ایک دن میری آنکھ کھلی، رات کو حضور میری باری تھی، حضور میرے گھر تشریف فرما تھے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے، پریشان ہو گئی، میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، گھروں میں نہیں تھے، ازواج مطہرات کے پاس نہیں تھے، میں باہر نکلی، جنت البقیع میں چلی گئی، رات کا وقت ہے، قبرستان میں حضور کھڑے ہیں، آسمان کی طرف آپ نے چہرہ انور کیا ہوا ہے اور امت کی مغفرت کے لیے دعا فرما، حضور دعائیں فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، حضور کیا کر رہے ہیں امت کے لیے، اور امتی کا بیڑا کدھر غرق ہو رہا ہے، یہ گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں مصروف، حضور اس کی مغفرت کی دعا کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور بنی کلب قبیلے کے بالوں کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں یہاں دعا کر رہا ہوں۔ ایک رات اب نبی کریم کی وہ ایک معمول یہ تھا کہ قبرستان میں پایا، دوسرا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا معمول جو بیان فرمایا وہ یہ کہ ایک 15ویں شعبان المبارک کی شب کو، ایک شب کو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے، ایک رات دیکھا کہ دعا کر، ایک رات یعنی معمول یہ تھا عبادت میں رات گزارنی، اور عبادت حضور کی کیا تھی؟ دلچسپی اس سے تھی کہ میری امت کو معافی مل جائے۔ حضور سجدے میں پڑھ کے دعا کر رہی ہیں، سجدے میں جو میں دیکھ رہی ہوں سجدہ ہی کر رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیری امت کا تیسرا حصہ میں نے بخش دیا، آپ خوش ہو، آپ مسلسل عبادت۔ پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، فرماتا ہے میں نے آدھی امت بخش دی، ابھی بھی آپ سجدے میں پڑے ہیں، حتیٰ کہ بار بار جبریل امین آتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے کہ محبوب میں تیری امت کو بخشا، تیری ساری امت کی میں بخشش کی منظوری دے دی، لیکن وہ جس پر کسی کے حق ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی سارا معاملہ معاف۔ نبی کریم علیہ السلام پھر بھی گریہ زاری فرما رہے ہیں، پھر بھی دعا کر، پھر ارشاد فرمایا کہ محبوب میں جو ناراض ہوں گے نا امتی،
میں اپنے فضل سے ان کو راضی کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی وہی وفادار ہے۔ میں جملہ ایک بڑا سخت میری زبان پہ آیا، حلالی وہی امتی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس سے وفا کرتا ہے۔ وفا یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ کرو، حضور کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اپنے طریقے جو ہندوؤں سے لیے ہیں، جو کافروں سے لیے ہیں، وہ طریقے چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ حضور ہمیں اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے تشریف لے آئیں، یہ عمل قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ والسلام۔